اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، ای ایکس سپارکو امپلائیز ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان، خادم الفقراء میاں نصیر محمد کلوڑو عباسی شہید ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان، جان نثاران پاک آئی ایس آئی، جان نثاران پاک آرمی، جان نثاران پاک رینجر، جان نثاران پاک پولیس، سی ای او ایم سی نیوز ایچ ڈی ویب ٹی وی پاکستان، سرپرست اعلیٰ بفر زون یوتھ، خادم ملت خاک سروس اس وقت ارم شاپنگ سینٹر کے سامنے موجود ہے اپنے علاقے میں، اور میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں بفر زون نارمل ٹاؤن کراچی سے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم ہے، کل کا دن مملکت خداداد پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے کہ 90,000 فوج کے ہوتے ہوئے ہم نے مسلمانوں کا طریقہ نہیں، ہم 313 پر ہمیں بھاری ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے امریکہ کے اشارے پر ہم نے اپنے ملک کو کھو دیا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور میں اس کا تاریخی واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد تھے جو 1948 میں جب ہم انڈیا سے آئے شہداد پور میں، تو اس وقت نواب شاہ ضلع میں تھے ہم لوگ۔ تو میرے والد نے پولیس میں تھے انڈیا میں، وہ ٹریننگ تھی ان کے پاس، حالانکہ اس وقت بھی وہ ٹانگوں کے مرض میں مبتلا تھے، لیکن وقت ملک کو ضرورت تھی ٹریننگ یافتہ لوگوں کی۔ ایک رائفل ہوتی تھی، 10 آدمی ڈیوٹی کرتے تھے، ڈنڈے ہوتے تھے آرمی کے پاس، وسائل نہیں تھے۔ تو میرے والد نے پاکستان آرمی کو جوائن کیا، اور 56 میں ان کو میڈیکل انفٹ قرار دے کر بغیر پینشن کے گھر بھیج دیا گیا۔ لیکن جذبہ ایمانی دیکھیں ان کا کہ 65 کی جنگ ہوئی تو وہ میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہوئے، اور انہیں جنگ کے لیے فٹ قرار دے دیا گیا، اور انہوں نے ایوب خان کی سربراہی میں جنگ لڑی، اور فاتح 1965 غازی سید حسن علی 68 پنجاب ریجمنٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آج میں بڑے فخر سے باجوہ صاحب کو بھی میں نے کہا میں نیازی کا بیٹا نہیں ہوں۔ 1971 میں بھی میرے والد صاحب جانا چاہتے تھے محاذ پر، میں نے ان کو روکا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے، آخر میڈیکل بورڈ نے ان کو دوبارہ انفٹ قرار دے دیا۔ تو آج جو میں غازی کا بیٹا کہتا ہوں اپنے آپ کو، تو میں نے کہا باجوہ صاحب اگر میرے والد 71 میں جنگ لڑتے تو پھر یہ اعزاز مجھ سے چھن جاتا، پھر میں نیازی کا بیٹا کہلاتا ہتھیار ڈالنے والوں میں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا باعث شرم تھا کہ امریکہ کے کہنے پر ہم نے جو اپنے ملک کو 2 لکھ کر دیا، اور ان لوگوں نے 2 بار قربانی دی ہے۔ وہاں بہار کے بھی لوگ تھے جو آج کیمپوں میں پڑے ہوئے، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ جن لوگوں نے کیمپوں میں ڈلوایا وہ آج پاکستان میں منافقانہ سیاست کر رہے ہیں۔ الشمس البدر تنظیم بنائی گئی، ان کو بھیڑ چڑھا دیا گیا۔ پاک آرمی کو تو ہمارے بھٹو صاحب لے آئے جن کو تم غلط کہتے تھے، لیکن آج وہ کیمپوں میں پڑے ہوئے ہمارے جن کو ہم بہاری کہتے ہیں، ہم نے کہا بہاری نہ کھپے 2.5 لاکھ 60 لاکھ افغانی کھپے۔ تو آج دیکھ لیا آپ لوگوں نے شہر قائد کراچی کا حال، چوروں ڈکیتوں بھتہ خوروں ٹارگٹ کلروں کا راج۔ یہ کراچی والوں کا اپنا قصور ہے، یہ کسی کا قصور نہیں ہے۔ اگر ہم لوگوں نے اپنے کراچی کو اپنا کراچی سمجھا ہوتا تو آج چوروں ڈکیتوں کا راج نہ ہوتا، لیکن ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ آج ہم دوسروں کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم ریلیوں میں جا رہے ہیں، غزہ کے لیے جا رہے ہیں، جاؤ، منع نہیں ہے، کشمیر کے لیے بھی جاؤ، لیکن کراچی کو کون بچائے گا، ملک کو کون بچائے گا؟ کبھی سوچا ہم لوگوں نے؟ ہمارے بچے چور ڈکیت بن رہے ہیں اور ہم دوسروں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ لیڈر جو ہے خود اپنے بچوں کو امریکہ میں پڑھا رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں جہاد کرو۔ اگر یہ لوگ جہاد کرتے تو میں تحریک وسلم کا غازی ہوں، میں پولیس کی فائرنگ سے بچا ہوں ڈانڈی میں، تحریک اردو کا میں غازی ہوں۔ آج آپ کو تھانہ نظر نہیں آ رہا، مجھے ابھی میں پتھراؤ کر رہا ہوں تھانے پر۔ میں شیعہ سنی فساد پٹیل پاڑے کا بھی غازی ہوں، اور پتا پھٹ کے زندہ ہوں ان فرعونوں کو للکارنے کے لیے۔ تو میں عاصم منیر صاحب سے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا، جو کل بھی میں نے دن منایا علی گڑھ قصبہ کالونی کا، اور پریس کلب پر جب الیکشن ہو رہے تھے میں نے عاصم صاحب کو کہا، میں نے کہا آپ حافظ قرآن ہے، باجوہ صاحب والی حرکت نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے آپ کو زیادہ ذمہ داری ہے، حافظ قرآن کی زیادہ پکڑ ہوگی۔ تو آپ سے کہا ہے کہ الیکشن فیئر کرا دو۔ اگر آپ لوگ اس وقت فیئر الیکشن کو مان لیتے تو ملک 2 لکھ نہ ہوتا۔ آپ نے ملک کو 2 لکھ تو نہ منظور کیا، لیکن الیکشن کو نہیں مانا۔ اگر مجیب غدار تھا تو وہ عوام مار دیتی اس کو، بعد میں بھی تو مارا، لیکن وہ غلطی مت دہراؤ۔ تو آج مجھے افسوس ہے کہ 16 دسمبر آ گیا ہے، ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے، بجلی کا بل، گیس کا بل، فلاں بل،
تو بھائی یہ مسائل ہمارے اپنے پیدا کرتے ہیں. اگر لیاقت علی خان کے مکے کی طرح ہم آج ایک ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کراچی والوں کو حق لینے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا. لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ہونا ہوگا. ہم تو شیعہ سنی دیوبندی بریلوی پنجابی پٹھان بلوچ میں بڑھ گئے. ایوب خان کے دور میں مکہ تھا لیاقت علی خان کا جو تعصب میں توڑ دیا گیا. الطاف بھائی کا نہیں تھا وہ, لیاقت علی خان کا مکہ تھا. لیکن مکہ چوک ہی رہے گا انشاءاللہ. اور میں آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں آج کہ بھائیو ایک ہو جاؤ, نیک ہو جاؤ, تاکہ ہم اپنے شہر کو بھی بچا سکیں, اپنی نسلوں کو بچا سکیں اور عبرت حاصل کریں اس دن سے. اور پھر دوسرا واقعہ جو پیش آیا وہ ثانیہ APS کا ہے. وہ تو بہت بڑا دھبا ہے کہ آرمی پبلک اسکول کے بچے وہاں گھس کر کے کتنی سیکورٹی ہوتی ہے, اور وہ بھی پشاور وہاں گھس گئے. وہ یہ دوسرا اللہ نے سبق سکھایا ہمیں کہ بھائی نصیحت حاصل کرو. کب تک دوسروں کے لیے استعمال ہوتے رہو گے؟ یہود و نصارہ قادیانیوں کا قبضہ ہے اس ملک پر. ہم ایک دوسرے کو قادیانی اور یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. بھائی پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں ہم کہ ہم خود کیا ہیں. فجر کی نماز ہم نہیں پڑھتے. میں بابا آنگو دہل کہتا ہوں کہ صبح جوا چل رہا ہوتا ہے لیڈو پہ. میں جب واک کرنے آتا ہوں میں کہتا ہوں کم سے کم نماز نہ پڑھو تو احتیاط کر لو یار. ڈیفینس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہم نے. لکی برگر کھلتا ہے, فوزیہ کس کے لیے کھلتا ہے؟ ہم ساری رات یہاں کیا وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں؟ پہلے ڈبو چلتا تھا خالی, آج ہوٹلوں میں بیٹھ کے لوڈو کے بہانے جوا چلتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ہر آدمی مانے گا اس بات کو. تو جب یہ حال ہمارا ہو جائے تو بتائیے ہم کیا جہاد کریں گے؟ تو جہاد کے لیے تو ایمانی جذبہ چاہیے اسلم علی جیسا, تو آج بھی مرنے کے لیے تیار. اور جو حالات اس وقت بتا رہے ہیں انشاءاللہ آواز آئے گی اور آپ لوگ خوش ہوں گے. اور لیکن ہمیں خود سدھرنا ہوگا. اکیلا کوئی بھی عمران خان نہیں کر سکا, اکیلا آدمی کچھ نہیں کرے گا جب تک کہ قوم اپنے آپ کو نہیں ہم جد اللہ کا فرمان ہے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسا حاکم مسلط کر دوں گا. اس فرمان کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے. ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں, اللہ کو ولی بھیج دے گا. لیکن ہمیں سدھرنا ہوگا. تو دو یہ واقعات ہیں, سیاہ ترین باب ہے ہمارا. ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اپنے ملک کو بچانے کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے. اگر ہم فوج کو مضبوط نہیں کریں گے تو یقین کریں کہ ایسے ثانیات ہوں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی ہم نے دکھا دیا نا ناشتہ کرایا انڈیا کو. جو لوگ کل تک الزام لگاتے تھے کہ صاحب یہ میزائل جو ہے یہ کہ عاصم منیر صاحب کہ اپنے بیٹے کے ولیمے پہ چلائیں گے, ہم نے کہا یہ ایکسپائر والے نہیں ہیں, یہ مسلمانوں کے میزائل ہیں, یہ تا حیات ہے, لائف ٹائم ہے. یہ امریکن میزائل نہیں ہے جو ایکسپائر ہو جائیں گے. تو اللہ نے دکھا دیا. اور پھر پہلی بار ہم پٹتے رہے 78 سال تک. افغانستان ایک تھپڑ مارتا تھا, ہم دوسرا کھاتے تھے. اس نے ہمیں کبھی تسلیم نہیں کیا. انڈیا کا پٹھو ہے آج بھی. اس کو بھی ہم نے کیسا سبق سکھایا کہ اندر گھس گئے, چوکیوں پہ اپنا جھنڈا لہرا دیا. اسی طرح کا جھنڈا ہم نے لہرا رہا ہے لال قلعہ پر انشاءاللہ. لیکن وہ کب؟ لیاقت علی خان کا مکہ بننا پڑے گا. افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. تمام سیاسی ذاتی نظریات بلا کر الیکشن کے لیے تو ہم ایک ہو جاتے ہیں یار. نہ تو وہ ولی خان غدار ہوتا ہے, نہ مولانا ڈیزل ہوتا ہے. جماعت اسلامی کہتی ہے بھائی الیکشن کے لیے ایک ہو جاؤ, اسلام آباد کے لیے, اسلام کے لیے مت ایک ہونا. پاکستان میں سیاست کریں, پاکستان میں کھا لے لیں, سب کچھ کریں, پاکستان کا پرچم پسند نہیں. یہ بھی مجھے تبلیغ کرنی پڑتی ہے کہ بھائی پاکستان کا پرچم کا ہے, پارٹی پرچم کیوں؟ جب غزہ کے لیے نکلے ہو پاکستان کے لیے, پاکستانی پرچم پہلے ہونا چاہیے, پارٹی کا پرچم نیچے ہونا چاہیے. ہم نے سندھی ایجک ٹوپی ڈے بنایا تو ہم نے پاکستانی پرچم بھی ہاتھ میں پکڑا. میرے پاس ثبوت ہیں 2020 کے. اور باجوہ صاحب کو لکھا ہم میں صلاحیت ہے, ہم جی اے سندھ والوں سے جی اے پاکستان کا نعرہ لگوا سکتے ہیں. اور لگوایا میں نے, لیاقت علی خان کے نعرے لگوائے. آج یہ قوم کو میں نے پیغام دے دیا اپنے علاقے میں کھڑے ہو کے. مجھے امید ہے کہ کم از کم میرے علاقے کے 1-2 لوگ بھی اس بات کو سمجھ گئے تو میری محنت وصول ہو جائے گی. مجھے اس کا اجر ملے گا, اللہ تعالیٰ دے گا اور دے رہا ہے. تو یہ میرا پیغام ہے یہاں بفر زون کے کیا پورے پاکستان آرمی چیف کے لیے, ڈی جی رینجر کے لیے, پاک پولیس کے لیے, سب کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ بھائیوں خدا کے لیے اپنے ملک کو بچانے کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اسی میں ہماری بقا و سلامتی, ترقی و خوشحالی کا راز پنا ہے. مجھے امید ہے کہ میرا یہ پیغام عسکری قیادت, حکمرانوں, تمام علمی, ادبی, سیاسی, سماجی, مذہبی, تجارتی, صنعتی, صحت, کھیل, شوبیز, وکلا برادری کو پہنچ رہا ہوگا میڈیا کے ذریعے. انشاءاللہ ابھی ریلے ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ کل ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے چند لمحے, زیادہ نہیں چند لمحے, 3 بجے کل پریس کلب پر پہنچے
اور اپنے جذبات کا اظہار کریں. آپ کو اجازت ہوگی اس حوالے سے جو نالج آپ کے پاس ہے ان واقعات کی آپ وہاں بیان کریں. ہم آپ کو پورا موقع دیں گے. اپنے دل کی آواز عسکری قیادت کو بھی پہنچائیں, حکمرانوں کو بھی پہنچائیں. اسی میں ہماری نجات ہے. ورنہ اللہ ہم سے پوچھے گا, اللہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ خاموش کیوں رہے. تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں. تلخ حقائق یہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ کل کے پروگرام میں آپ لوگ جو لوگ بھی سن رہے ہیں کم از کم وہ ضرور آئیں گے, تاکہ ہم یاد بنا سکیں اپنے شہدا کی جنہوں نے قربانی دی مشرقی پاکستان میں. انگریزوں کے ہاتھوں, ہندوؤں کے ہاتھوں جو قربانی ہوئی ہماری, کل کے دن ان کا دن منائے. ان بچوں کا, وہ بچے بھی ہمارے ہی تھے, بھلے آرمی پبلک اسکول کے تھے, وہ سارے بچے قوم کے تھے. اور کتنا افسوس ہوتا ہے ہمارے بچے جو کس طرح مارے گئے, اور ان کے قاتل آج بھی آزاد ہیں. آج بھی ان کے قاتل آزاد گھوم رہے ہیں. 2-4 کو دکھانے کے لیے پھانسی دی گئی ہے. بس اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. اور میں خاص طور سے 24 سٹی نیوز کے ہمارے کاشف بھائی جو ہمارے بھی سینئر وائس چیئرمین ہیں میڈیا کوشن میران کمیشن نیٹ ورک کے, میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اتنے خلوص کے ساتھ, اور میری دونوں بیٹیاں بھی میرے ساتھ کھڑی ہیں. ان کے نام بتانا ضروری نہیں ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ ٹیم جلد ہی کراچی کے ہر اسکول میں جائے گی اور یہ پیغام پہنچائے گی, کیونکہ اصل چیز ہے ہمارے بچوں کی تربیت کرنا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.